یہ الیکشن کچھ نہیں دیں گے، صرف اقتدار کی جنگ ہے یہ. میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. یہ تو کہہ دیا شاید خاقان عباسی صاحب نے. لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے 6 ممبر بینچ، انہوں نے اپنے ہی 5 ممبر بینچ کا فیصلہ جو سسپینڈ کر دیا، جس کے اندر ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو انلیگل اور الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کیا گیا تھا. اگرچہ اس میں کیویات لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مارشل لا کورٹس کر سکتی ہیں ٹرائل، لیکن فیصلہ تب تک نہیں سنا سکتی جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہ ہو. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پہلے 23 اکتوبر کو یہ فیصلہ آیا تھا، اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. اس میں جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، جسٹس سید مظاہر علی نقوی تھے، اور جسٹس عائشہ ملک تھیں. انٹرسٹنگلی جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے میں وہ والے حصے سے ایگری نہیں کیا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ وہ آئین سے متصادم ہے. آرمی ایکٹ کی جو 2-3 شکیں انڈر ڈسکشن تھیں. فہد صاحب، یہ آج بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے 6 ممبر بینچ نے پہلے 5 ممبر بینچ کا فیصلہ سسپینڈ کیا ہے اور اجازت دے دی ہے کورٹس کو کہ وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل آن رہے. صرف فیصلہ دینے سے روک دیا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پٹیشن بنی ہے اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں فیڈریشن کی طرف سے. I just wanted your opinion on that. وہ یہ کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلا فیصلہ یونینیمس تھا بینچ کا. جسٹس یحییٰ آفریدی صرف اس حد تک ڈیفر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو سی پروویژنز ہیں آرمی ایکٹ کی ان کا آئین سے تصادم نہیں ہے، لیکن باقیوں نے کہا کہ جی وہ شکیں بھی آئین سے متصادم ہیں. باقی انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے سویلینس کا نہیں ہو سکتا. دو انہوں نے انٹرسٹنگ باتیں اس میں بڑی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو سویلین کی ڈیفینیشن جو انہوں نے یہ ایک پاسنگ سویپنگ آرڈر پاس کر دیا ہے، اب کوئی دشمن کا جاسوس ہو، کوئی یہاں کا سویلین کسی فورن آرمڈ گروپ کے ساتھ مل کے واردات کر رہا ہو، چیزیں کر رہا ہو، فنڈنگ لے سکتے، ہم کسی کو بھی نہیں ہاتھ ڈال سکتے. سو بیسکلی ہم کسی کو بھی اینی بڈی شارٹ آف اے یونیفارمڈ اینیمی کسی کو پھر ہم نہیں ٹرائل کر سکتے. آپ اس ڈیفینیشن سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے سامنے جب 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا تو اسینشل کویسچن یہی تھا کہ سویلین کا ٹرائل اگر فوج کے قانون کے نیچے ہوگا، جو کہ فوج کا قانون پرووائڈ کرتا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، تو آیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس پہ کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے، اور آرٹیکل 8 جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کے جو قوانین ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے زمرے میں نہیں آئیں گے اور وہ مبرہ ہوں گے ان سے، اور لہٰذا اس میں کوئی عدالت نہیں جا سکتی. اور آرٹیکل 199(3) میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا. اور یہ جو آرٹیکل 184 ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا جو کہ آرٹیکل 199 سے مبرہ ہو. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا اس وقت، جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ چکا تھا، اس کی وائلیشن میں اپنی مرضی کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا، اور پھر اس میں کوئی ریزننگ نہیں دی، ٹھوس ریزننگ، جس سے پتہ چلے کہ آرمی ایکٹ کی وہ شکیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں. بلکہ آپ نے جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کو کوٹ کیا کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آئین کے خلاف نہیں ہے. تو جب وہ آئین کے خلاف نہیں تھی اور جب یہ فرضی باتیں کر دی گئی کہ جی فیئر ٹرائل، اور فیئر ٹرائل تو آپ کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کہاں دیتی ہے. یہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کو جب ہٹا دیا گیا تھا، پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا گیا تھا، کیا وہ فیئر ٹرائل تھا؟ وہ ان کو تو رائٹ آف اپیل بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہاں پہ تو فوج کے قوانین میں تو یہ ساری رائٹس آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. تو لہٰذا وہ یہ جو آج معطل ہوا ہے بالکل صحیح معطل ہوا ہے، اور وہ خام خواہ وہ ساری باتیں جو تھی وہ ہیئر سپلٹنگ کے ذریعے کوشش کی گئی تھی ڈریگ کرنے کی، اس میں کچھ. لیکن یہ جو عرفان صاحب یہ جو خطرہ ہے کہ اگر ادھر سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے تو دوسری طرف بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ خطرناک ہے. کل کو کسی جو جرنلسٹ ہو جو ناپسند ہو پاورز دیٹ بی کو، وہ کل کو اسی کیس میں اٹھا کے کوئی کیس بنا کے اس کو اٹھا کے ٹرائل لے جائیں. کیا اس کے اندر پھر بڑا اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے کہ کن حالات کے سویلینز کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ آرمڈ ایکشن کس قسم کی چیز؟ اب یہ اگر جنرلٹی والا سویلین کو بھی آ جائے تو پھر تو ہمارے جیسے ملکوں میں تو پھر اس کا ابیوز بھی تو بڑا ہوتا ہے نا. مالک صاحب دیکھیں، اس وقت جو سویلین کے ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں نا اس کو،
ہم مفروضوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معاملات یہاں عدالتوں کے سامنے آئے ہی نہیں ہے اس میں ہم کیوں جائیں. موجودہ صورتحال کے تحت وہ سویلین اسٹرائک کیے جا رہے ہیں جنہوں نے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر دعویٰ بولا، بس اس میں کیا انکانسٹیٹیوشنل بات ہے، اس میں کیا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل وائلیٹ ہوتا ہے. وہ لکھ کے تھک گئے ہیں، جج ایک بات نہیں لکھ سکے. وہ آپ نے وہ فیصلہ پڑھا ہے؟ اس فیصلے میں کوئی ریزن دیے گئے تھے؟ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس کا معطل ہونا ضروری تھا. اور آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیئر کٹ لائنز ڈرا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس مرضی کو پکڑ کے آپ ٹرائی کرنا شروع کر دیں، لیکن اگر اس نے آرمی انسٹالیشنز کے بارے میں کوئی چیز کی ہے، فوج کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، فوج کو ان کی ڈیوٹیز سے کسی طرح روکنے کی کوشش کی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو آرمی ایکٹ کے نیچے آئیں گی. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ کہ سویلینز اگر دھاوا بول دیں فوج پہ تو فوج جو ہے وہ کیا جاؤ اب سول کورٹ میں جاؤ اور ادھر ٹرائی ہوگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اگر واقعی ٹھوس وجہ بتا دیتے، یہ 5 ججز ٹھوس وجہ بتا دیتے کہ ہاں یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا ان وجوہات کی بنا پر، انہوں نے تو اتنی ڈیٹیلڈ لمبی ریزننگ کی. اور میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو کانسٹیٹیوشنل لا کا تجربہ زیرو تھا. یعنی ججز بننے سے پہلے انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن کے کیسز بھی نہیں کیے ہوئے تھے، اور یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرنے چلے اور اس میں بھی کوئی ایک پروویژن بھی نہیں بتا سکے کہ کون سا کانسٹیٹیوشن کا پروویژن جو ہے ڈائریکٹلی وائلیٹ ہوا ہے. انڈائریکٹ ریزننگ سے تو آپ دنیا میں جو مرضی ثابت کر دیں. اچھا ایک چیز بتائیں، ایک سوال آخری، اگر یہ ججز اتنے زبردست ججز ہیں، ان کو آئین کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، تو کیا ڈیکورم آف کورٹ کوئی چیز ہے کہ وہ صرف سائل پہ اور لائرز پہ لازم ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ججز کے پارٹ پہ اس طرح کی زبان بولنا، جو آپ نے الفاظ استعمال کیا کہ کا انداز ججز کا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اعتراض آتا ہے ریکوزل پہ تو اس پہ آرام سے جواب دینا چاہیے، اس پہ اتنے جذبات میں کسی جج کو نہیں آنا چاہیے. اور ریکوزل کا پرنسپل آل اوور دا ورلڈ یہی ہے کہ میں ہمیشہ بہت سے پروگرامز میں، آپ کے پروگرامز میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سلائٹسٹ اگر باعث بھی ایٹریبیوٹ کیا جائے کسی جج کو، ریموٹسٹ باعث بھی ایٹریبیوٹ کیا جائے تو جج ول ناٹ تھنک ٹوائس بٹ ول اسٹیپ ڈاؤن وداؤٹ فردر اڈو. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہ جج آیا جو پٹیشنر بنا ہوا ہے یہاں پہ، جواد خواجہ، اس کے اوپر ڈائریکٹلی جب ایلیگیشنز آئیں کہ جی یہ ان کا رشتہ دار ہے جن کے یہ کیسز سن رہا ہے، تو وہ سنتا رہا کیسز. بلکہ اس نے لڑائی کرنی شروع کر دی، اس نے لوگوں کو چیز کرنا شروع کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری رشتہ داری ہے، اور سیکرٹری انٹیریئر کو بلا لیا اور اس طرح کی چیزیں کی. حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، ججز ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے اور مقدمے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ.